أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اس آیات کی شان نزول میں تینوں واقعات کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام سفر میں تھے اندھیری رات میں، اور بعض روایات میں ہے کہ بادل کی وجہ سے قبلے کے بارے میں اشتباہ ہو گیا۔ ہر ایک نے اپنے غور فکر کے مطابق جدھر قبلہ سمجھ میں آیا ادھر نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو غلطی معلوم ہوئی، نبی علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی اور اللہ نے آیات بالا نازل فرمائی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، سو جس طرف بھی رخ کرو تم، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو ادھر اللہ کا رخ ہے۔ یعنی آپ جس طرف بھی منہ کرو گے نماز میں تو اسی جہت اللہ رب العزت ہے، یعنی متوجہ ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے۔ تو آیت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مشرق کا بھی مالک ہے اور مغرب کا بھی ہے، بلکہ تمام جہات کا مالک ہے، اور اس میں شمال جنوب بھی عموم میں آ گئے۔ لہذا اللہ کو پورا اختیار ہے کہ جس جہت کو چاہے قبلہ قرار دے دے، اور چونکہ معبود وہی ہے اور سب جہات اسی کی مملوک اور مخلوق ہے، اس لیے وہ اپنی عبادت کے لیے جس رخ کا بھی حکم دے، جس رخ پر بھی عبادت کرنے سے راضی ہو جائے، عبادت گزاروں کے لیے وہی جہت قبلہ ہے۔ کسی کو اس میں اعتراض کا حق نہیں ہے کہ وہ کعبہ شریف کو قبلہ مقرر فرما دے تو اللہ کو پورا اختیار ہے، اور بیت المقدس کو بنا دے تو بھی اسے پورا اختیار ہے۔ ان دونوں کے علاوہ اور کسی رخ پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دے تو بھی اسی کو اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس سے بلند بالا ہے کہ اس کا جسم ہو، کسی جہت میں ہو، جدھر بھی رخ کیا جائے ادھر اللہ کا رخ ہے، یعنی حکم خداوند اور اذن خداوندی کے مطابق جدھر کو بھی نماز پڑھ لیں گے ادھر ہی وہ جہت ہوگی جس کی طرف تمہیں رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی طرف نماز پڑھنے میں اس کی رضا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آیت سفر میں نفل نماز پڑھنے کے بارے میں نازل ہوئی۔ نبی علیہ السلام مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے اور اپنی سواری پر نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ سواری جدھر بھی متوجہ ہوتی آپ برابر نماز میں مشغول رہتے۔ انس ابن سیرین کا بیان ہے کہ ہم نے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کا استقبال کیا جبکہ وہ شام سے آ رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ مقام عین التمر میں اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے ہیں اور رخ قبلے سے ہٹا ہوا ہے جو بائیں جانب کو ہے۔ میں نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ قبلے کے رخ کے علاوہ دوسری طرف کو نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے
نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، وہ بندوں پر ان کے دین میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ آخر میں فرمایا اور ایسی کسی بات کا اب دوسرا جو اس کا شان نزول ہے وہ اس طرح ہے کہ یہود نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا۔ یہود نے مسلمانوں پر اعتراض کیا جب اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا تحویل قبلے کا، تو یہود نے اعتراضاً کہا کہ مسلمان اس جہت سے دوسری جہت کی طرف کیوں پھر گئے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ تو اللہ ہی کی مملوک ہے سب جہت مشرق اور مغرب، تو جس طرف اللہ چاہے قبلہ مقرر کر دے۔ کسی کو کیا حق ہے کہ وہ پوچھ لے اور اعتراض کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبلہ کو کیوں تبدیل کر دیا، کیوں حکم آیا ہے کہ پہلے بیت المقدس کی طرف اور اب جو ہے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی منہ کرو گے اللہ تعالیٰ کو متوجہ پاؤ گے اس طرف، اس جہت میں۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ وسیع العلم ہے، واسع، ہر چیز تمام جہات اشیاء کو اللہ محیط ہے، اور علیم ہے، کامل العلم ہے کہ ہر شے کے مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تو کفار نے، یہود نے یہ اعتراض کیا تھا۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ کعبہ کو قبلہ نماز بنایا بیت المقدس کو، دونوں میں کوئی ذات خصوصیت نہیں، بلکہ امر الہی کی تعمیل ہی دونوں جگہ سبب فضیلت ہے۔ تو اس لیے جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا اس میں فضیلت تھی، اور جب بیت المقدس کا استقبال کرنے کا حکم آیا تو اب اس میں فضیلت ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ آپ دلگیر نہ ہو، غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی توجہ دونوں حالتوں میں یکساں ہے، جب بندہ اس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہو۔ تو چند مہینوں کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دینے کا حکم دے کر عملاً اور آپ نے قولاً اس بات کو واضح کر دیا کہ کسی خاص مکان یا سمت کو قبلہ قرار دینا اس وجہ سے نہیں کہ معاذ اللہ تعالیٰ اس مکان یا اس سمت میں ہے، دوسری جگہ میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر سمت میں یکساں توجہ کے ساتھ موجود ہے۔ کسی خاص سمت کو قبلہ عالم قرار دینا دوسری حکمت اور مصلحتوں پر مبنی ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی توجہ کسی خاص سمت یا جگہ کے ساتھ مقید نہیں تو اب عمل کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص کو اختیار دے دیا جائے کہ جس طرف چاہے رخ کر کے نماز پڑھے، دوسرے کہ سب کے لیے کوئی خاص سمت اور جہت متعین کر دی جائے۔ تو ظاہر ہے کہ پہلی صورت میں ایک افتراق کا منظر سامنے آئے گا کہ 10-20 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور ہر ایک کا رخ الگ الگ اور ہر ایک کا قبلہ جدا جدا، اور دوسری صورت میں تنظیم اور اتحاد کا عملی سبق ملتا ہے۔ تو ان حکمتوں کی بنا پر سارے عالم کا قبلہ ایک ہی چیز کو بنانا زیادہ مناسب ہے، اب وہ بیت المقدس ہو یا کعبہ، دونوں مقدس اور متبرک مقامات ہیں۔ ہر قوم اور ہر زمانے کے مناسب اللہ کی طرف سے احکام آتے ہیں۔ ایک زمانے تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام کی دلی خواہش کے مطابق اس حکم کو منسوخ کر کے کعبہ کو قبلہ عالم بنایا گیا۔ جیسے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره۔
یعنی کعبہ کو قبلہ بنا دینے کی دلی رغبت کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے دیکھنے میں آپ دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ حکم لے آئیں، تو فرمایا یہ ہم سب دیکھ رہے تھے، قد نرا، آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا ہم دیکھ رہے تھے آپ کو، اس لیے اب ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں گے جس کو آپ چاہتے ہیں، اس لیے اب سے اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام کی طرف کیا کرے۔ اور یہ حکم کچھ آپ ہی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ امت کے لیے بھی یہی حکم دیا گیا کہ تمام جہان کہیں بھی موجود ہو، یہاں تک کہ خود بیت المقدس کے اندر بھی ہو، اور نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کرو۔ تو العرض آیات مذکورہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ نے استقبال قبلے کی پوری حقیقت کو واضح کر دیا کہ اس کا منشا بیت اللہ یا بیت المقدس کی معاذ اللہ پرستش نہیں، اور نہ ان دونوں مکانوں کے ساتھ اللہ کی ذات پاک مخصوص ہے، بلکہ اس کی ذات سارے عالم پر محیط اور ہر سمت میں اس کی توجہ یکساں ہے۔ پھر جو کسی خاص مکان یا سمت کو مخصوص کیا جاتا ہے اس میں دوسری حکمتیں ہیں۔ تو آیات مذکورہ کے اس مضمون کو واضح اور دل نشین کرنے ہی کے لیے شاید نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ہجرت کے اوائل میں 16-17 مہینہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دے کر عملی طور پر بتلا دیا گیا کہ ہماری توجہ ہر طرف ہے، اور نوافل میں اس حکم کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا کہ سفر میں کوئی شخص کسی سواری مثلاً اونٹ، گھوڑے وغیرہ پر سوار ہو تو اس کو اجازت ہے کہ سواری پر بیٹھے ہوئے اشارے سے نفلی نماز پڑھ لے، اور اس کے لیے قبلے کی طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں، جس طرف اس کی سواری چل رہی ہے اس طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ فَإِنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو بعض مفسرین نے اس کو نفلی نماز کا حکم قرار دیا ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حکم صرف ان سواریوں کا ہے جن پر سوار ہو کر چلتے ہوئے قبلے کی طرف رخ کرنا دشوار ہے، اور جن سواریوں میں سوار کو قبلے کی طرف رخ کر لینا دشوار نہیں، جیسے ریل، پانی کا جہاز، ہوائی جہاز، تو اس کا وہی حکم ہے جو حالت حضر میں قبلہ رخ قبلے کا ہے کہ اگر نماز بھی ان میں پڑھی جائے تو قبلہ رخ ہو کر پڑھی جائے۔ البتہ نماز کی حالت میں ریل یا جہاز کا رخ مڑ جائے اور نمازی کے لیے گنجائش نہ ہو کہ وہ بھی قبلہ رخ پھر جائے تو اسی حالت میں نماز پوری کر لے۔ اسی طرح جہاں نمازی کو سمت قبلہ معلوم نہ ہو اور رات کی اندھیری وغیرہ کی وجہ سے سمت متعین کرنا بھی دشوار ہو، کوئی بتلانے والا بھی نہ ہو نہ وہاں، تو وہاں بھی یہ حکم ہے کہ اپنا اندازہ اور تخمینہ لگا کر جس طرف کو بھی متعین کر لے گا وہی سمت اس کا قبلہ قرار دی جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے غلط سمت میں نماز ادا کی ہے تب بھی نماز صحیح ہے، اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آیت کے اس بیان اور نبی علیہ السلام کے تعامل اور جزیات مذکورہ سے استقبال قبلہ کے حکم شرعی کی پوری حقیقت واضح ہو گئی۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ تو اس آیات کی تفسیر اور تشریح اچھی طرح دل نشین ہوئی۔ اب اگلی آیت میں فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، بعض یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اور مشرکین عرب ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قول کی قباحت اور بطلان کا بیان فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ لوگ مختلف عنوان سے کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے۔ فرمایا سبحانہ، کیا سبحان اللہ کیا محمل بات ہے، بلکہ ان کے تو اولاد ہونا عقلاً ممکن نہیں، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اولاد غیر جنس ہوگی اور یا ہم جنس ہوگی۔ اگر غیر جنس ہو تب تو ناجنس اولاد ہونا عیب، اور حق تعالیٰ عیب سے پاک ہے، عقلاً بھی جیسا کہ مسلم ہے اور نقلاً بھی جیسا کہ سبحانہ میں اس کا مدلول ہے کہ اللہ پاک ہے، اور اگر ہم جنس ہو تو اس لیے باطل ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی ہم جنس نہیں، کیونکہ جو صفات کمال لوازم ذات واجبہ سے ہیں وہ اللہ کے ساتھ مخصوص اور غیر اللہ میں معدوم ہیں۔
اور لازم کی نفی ملزوم کی نفی کی دلیل ہے، اس لیے غیر اللہ ذات واجب نہ ہوگا، اور وجوب خود عین حقیقت یا لازم حقیقت ہے، بس کوئی غیر اللہ کے ساتھ حقیقت میں شریک نہ ہوا، لہذا ہم جنس ہونا بھی باطل ہو گیا۔ اب صفات کمال صرف حق تعالی ہی کے ساتھ مختص ہونے کی دلیل مذکور ہے، تو فرمایا بل لہو، ہاں اس کے لیے ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، سب اللہ کے مملوک ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں موجودات ہیں، اور دوسرے کے مملوک ہونے کے ساتھ سب محکوم بھی ہے، کل لہ قانتون، سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے محکوم ہے، مخلوق بھی ہے اور محکوم بھی ہے۔ بدیع السماوات والارض، تیسرے کہ اللہ تعالیٰ موجد ہے آسمانوں اور زمینوں کی، اور چوتھا یہ کہ ایجاد کی بھی قدرت ایسی عظیم اور عجیب ہے کہ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، کہ جب کسی کام کا مثلا پیدا ہی کرنا چاہے، پورا کرنا چاہتے ہیں تو اتنی سی بات کہہ دیتے ہیں، فرما دیتے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو آلات، اسباب، صناع و معینوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ چاروں امر بجز حق تعالیٰ کی کسی میں نہیں پائے جاتے، اور یہ مدعیان اولاد کے بھی مسلمات سے تھا، تو پس دلیل سے مقدمہ اختصاص بھی ثابت ہو کر حجت تمام ہو گئی۔ تو فرمایا وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، یہود بھی، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ میں اس کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ساتھ کوئی ہمسر، کوئی شریک، کوئی اولاد، کوئی باپ اللہ کا نہیں ہے۔